الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی حاضرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ انعام مکمل کر چکے ہیں کل کی نشست میں، اور 8واں پارہ آدھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورۃ الاعراف جو نصف 8 پارہ یعنی 8واں پارے کے آدھے سے شروع ہوگا وہ شروع کریں گے، اور اس کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور مقام نزول اور اس کے تعریف وغیرہ سورہ کے بارے میں جان کر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام بغور سماعت کر رہے ہیں، اور اب تک جتنا سنا ہے آپ لوگ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی سنے ہیں اس کو اپنے آپ میں جب بھی سنیں گے تو آپ اسے دن بھر میں اپنے روٹین میں یاد کرتے ہوئے غور کریں کہ چند پوائنٹس ہی صحیح جو آپ کو احکام جو نظر آئے، کل کے احکامات جو ہم نے سنے تھے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے میں لگے رہیں گے، کیونکہ ہمیں جو میسیج مل رہا ہے اس پر ہم فالو کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ آئیے بلا تاخیر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں، ہو سکے تو قرآن پاک اگر ساتھ میں ہو تو اسے کھول رہے تاکہ آپ اسے دیکھ کر سماعت کر سکیں۔ آئیے اب سورہ کی تعریف، امپورٹنٹ پوائنٹس اور اس کے مناسبت جو پچھلی سورہ کی جو ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، اس کا تعریف، مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکیہ کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ ان 5 آیت میں یہ پہلی آیت وَاسْأَلْهُ عَنِ الْقَرْيَةِ۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس سورت میں 24 رکوع ہے اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ، اس طرح ہم ہر سورے کی وجہ سنتے آئے ہیں، اس سورۃ الاعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، یعنی اونچائی جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ آئیے اس کی فضیلت چند سماعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا یعنی یاد کر لیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ اور ان 7 سورتوں میں ایک سورت یہ بھی ہے سورہ اعراف، یعنی حضور کرم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے 7 بڑے سورتیں ہیں، یعنی کئی سورتیں ہیں، اس میں سے 7 سب سے بڑے سورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، اور جو شخص 7 سورتوں کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا تو اس کا ثواب کثیر ہے، یعنی زیادہ ہے، اور ان 7 سورتوں میں یہ بھی ایک سورت ہے جو حضور نے بتائی ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ یاد کرنے کی بھی نیت کریں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اس کے ثواب پا سکیں۔ اب اس کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم اس صورت میں کیا ہے، پہلے ایک ریکیپ کے طور پر سماعت کریں تاکہ آگے اب جب سنیں گے تو آپ کو معلومات ہوں گی کہ آپ کس صورتوں کے بارے میں، یعنی کس احکام ہو یا اس پوائنٹس کے بارے میں سنیں گے آگے۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، یعنی مکی صورت میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اہم موضوع یہ ہے کہ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا ہے، اور یہ ہمارے لیے نصیحت کی جیسا ہوگا۔
ہم یہاں پر آگے جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان میں جو عذابات آئے ہیں ان کے واقعات سنیں گے اور اسے ہمارے لیے ایک نصیحت کے طور پر بتائی گئی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی نعمت ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی پھر سے اس واقعہ کا اس میں تذکرہ آئے گا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور ان کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں، اس میں ان ڈیٹیل آپ سنیں گے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کے پاس آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام واقعات۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد اور اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ اس میں ہم تمام انبیاء کرام کے کم و بیش 7 اور آدم علیہ السلام کے 8 واقعات سماعت کیں گے اور ہمارے لیے نصیحت رہے گی۔ اور اس کی پچھلی صورت کے ساتھ نسبت کیا ہے، کیا لنک ہے کہ یہ اس صورت میں اور پچھلے صورت میں، صورت الانعام میں کیا ہے، وہ سماعت کیے۔ صورت الاعراف کے اپنے سے ماقبل صورت انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس میں ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ یہ صورت میں ان تینوں امور کو تفصیلی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ غور کریں گے تو پچھلی صورت میں بھی آپ نصیحت کے طور پر ان کے اوپر آنے والے عذابات کا اجمالی یعنی عموماً ٹوٹل میں سنے تھے، اب یہاں پر ہم تفصیلی طور پر سماعت کریں گے۔ آئیے انشاءاللہ اب اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ مقطعات کہتے ہیں، جس طرح ہم الف لام میم اور پچھلے صورتوں میں سنے تھے، یہ تمام چیزوں کو مقطعات کہتے ہیں اور اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینے انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہے اس لیے کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکروں کو ڈر سنا سکیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ صورت کے یہ کلام پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس لیے نازل کی گئی ہے اور کس کے لیے کیا ہے۔ منکروں کے لیے ڈر ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نصیحت کے طور پر اتاری گئی ہے، ہمیں اسے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگوں، تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہے جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا جبکہ وہ دوپہر کے سو رہے تھے۔ یہ یہاں پر
سنیے سماعت کریے، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، یعنی عذاب کی طور پر ہم نے پچھلے امتوں کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہمارا عذاب اکثر رات میں وقت آیا ہے جبکہ وہ دوپہر کے سو رہے تھے، یعنی وہ لوگ سونے میں تھے اور عذاب آ چکا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ظالم تھے۔ جب تک انہیں بتایا گیا تھا کہ ایمان لائیے، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو رد کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، نہ مانتے تھے، حکم کو حضور کے پیغام کو وہ لوگ رد کرتے تھے، اور جب انہیں عذاب آ گیا تو وہ لوگ پکارتے چلے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ وہ لوگ اس ٹائم پہ قبول کر رہے تھے اپنے اس حرکتوں کو، مگر عذاب آ چکا تھا۔ آپ لوگ اسے اس طرح سنیں کہ یہ ایک پچھلے امتوں کو کیا ہوا، کس طرح ہوا، ایک آپ کو سٹوری ٹائپ میں آپ کو ایک واقعہ کے طور پر آپ بتایا جائے گا، سماعت کریں اور آگے آپ اپنے اوپر اسے سوچیں کہ ہم کہاں کون سے لیول پہ موجود ہے، تب آپ کو انشاءاللہ نصیحت میں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا، اور یہاں پر آخرت کا بیان بھی ہو جائے گا، جو آنے والے یعنی ہیئر آفٹر جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کس قوم کو کیا کیا ہوا تھا اور کون سے عذاب آنے والے ہیں، تمام کو سماعت کریں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرش کریں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت تبلیغ کے رو عمل کی نسبت دریافت کریں گے، یعنی پوچھیں گے۔ وَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں گے غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھنے نہ ہو۔ وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، یعنی اب سماعت کیے تھے نا مضامین میں، اس دن قیامت کے دن ناپ تول ہوگا، یعنی اپنے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، نیکیوں کا اور گناہوں کی پلہ جو کہتے ہیں، وزن میزان جسے کہتے ہیں ہم، اس پر حق ہے، وہ یہاں پر دلیل بتائی جا رہی ہے۔ اس دن اعمال کا یعنی میزان کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوگے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال نیکیوں کے بڑے رہے، میزان میں جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہونا کے یہ دعا کرتے رہے۔ اور اس کی احادیث میں ایک احادیث ہے جو ان آیتوں کو، ان کلموں کو اگر ہم زیادہ پڑھتے جائیں گے، زیادہ کریں گے تو اس کا عمل میزان میں بڑھ جائے گا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ زبان پر آسان کلمے ہیں اور میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے، حضور نے فرمایا، احادیث میں ہے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ یہ 3 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کا ورد کرتے رہیں، جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا زبان پہ تو آسان لفظ ہے وہ سبحان اللہ، مگر اس کا وزن میزان میں آپ کو بھاری ہوگا۔ یہ احادیث میں حضور کے کلمات ہے کہ ان کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا میزان وزن ہو جائے گا۔ اور جب ہم نمازوں میں پڑھیں گے تو وہ تو کم کرنا ضروری ہے، فرض، مگر یہ کلموں کا بھی ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلموں کو اپنے زبانوں میں ذکر کرتے رہیں، اس سے میزان کا وزن بھاری ہوگا، جو اس آیت میں آپ کو کے طور پر اپنے سماعت کیے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اس وجہ کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ہر ایک چیز کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان پر عذاب آئے گا اور کس لیے، ہر آیت میں آپ کا اس کا ریزن بھی دیں گے۔ عذاب خالی آ گیا یہ نہیں کہا، کیوں آ گیا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیوں آیتوں کو جھٹلاتے تھے، آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تھے، اس لیے ان کو عذاب آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا جاتے ہو۔ حالانکہ زمین میں آپ کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی معیشت کے لیے، تجارت کے لیے، کھیت کے لیے، پودے، دریا، درخت، میوہ اور سبزی وغیرہ سب دیے گئے، پھر بھی تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ کہا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا واقعہ سماعت کریں۔
آپ نے پہلے پارے میں سنا تھا، پھر ان ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بار بار آئے گا. بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہارے اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری یعنی تمہاری زندگی کے کیمیائی اور حیاتی ابتدا کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا. پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو مٹی سے بنایا گیا. اب یہاں پر گفتگو چلی. ابلیس کون تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جو ایسی جگہ نہیں دنیا میں جہاں پر وہ ذکر نہ کرتا تھا. یعنی اتنا ذکر کرنے والا بندہ، اتنا پرہیزگار، فرشتوں کا استاد احادیث کے مطابق کہا گیا. تو جب اسے بتایا گیا تھا کہ سجدہ کرو تمام فرشتے آدم اسلام کو، یعنی انسان کے سجدہ اللہ کے حکم کو بجانے کے لیے، تو تمام فرشتے سجدہ کیے. جب ابلیس وہ نہ کیا، اور اس واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا، تو وہ لوگ کہا کہ کیا چیز تجھے روکا کہ سجدہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، جس نے تو مٹی سے پیدا گیا اور میں آگ سے ہوں. یہ تکبرانہ انداز تھا جو اللہ سے کیا گیا، تو اسے آن دی اسپاٹ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا، اسے وہاں سے رائندہ لگا کر دیا اور اسے ابلیس بنا دیا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. ارشاد ہوا پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے. اس کا ان ڈیٹیل اگر ہم سماعت کریں گے، تفسیر میں جائیں گے، تو اس سے کئی پوائنٹس ملیں گے یہ واقعات سے ہم کو، مگر یہاں پر وقت نہیں کہ آپ کو تفصیلی بیان کروں اس میں کیوں کیا اور کس ریزن سے وہ گفتگو کیا تھی فرشتوں سے اور ابلیس سے. تمام اگر ہم ایک ایک پوائنٹ غور کریں گے تو بہت سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. مگر یہاں پر مین ریزن تھی تکبر، جو بتایا پہنچ گیا تکبر کرے پہ بس میری بارگاہ سے نکل جا. تکبر کرنے والے، یعنی اللہ کا حکم تھا اسے بجا رہا تھا، وہ نہیں کیا. کیوں؟ وہ تو آدمی ہے جو جس سے مٹی سے پیدا گیا، میں تو آگ سے ہوں. حالانکہ وہ بھی اللہ کی خالق ہے، مگر پھر بھی وہ تکبرانہ انداز میں کرنے سے رائندہ درگاہ ہو گیا. یعنی وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل تکبر کے ساتھ نکال جائے تو ذلیل ہر لوگوں میں سے ہو گیا وہ. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اب یہ میں جو کہا وہ کہنے میں آسان ہے، مگر جب ہم اپنے اوپر ہم غور کریں گے، کیا ہم بھی آج اللہ کے احکام کو سنتے ہیں؟ کیا الٹے سوال کرتے ہیں، الٹے جواب دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیا اگر ہم اس میں بھی کریں گے تو وہ بھی ایک سملیرٹیز میں آ جائیں گے. تو غور کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے احکام کو بجا لا رہے؟ ان اللہ کے احکام کو بجا نہیں لایا تو وہ الٹے سوال کرنے لگا، اور اللہ کے سوال کرنے لگا کہ وہ مٹی سے، میں آگ سے ہوں. اللہ کو نہیں پتا کہ کون ہے، ہاں، حالانکہ وہ الٹا کرنے لگا. تو اس کی وجہ سے وہ تکبرانہ انداز ہے. کیا آج ہم اللہ کے احکام کو پورے کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے. یہ پوائنٹ مین وہاں پر ہے. اگر آج ہم اللہ کے احکام کو نہیں بجا لائیں گے، ہم اپنے ہی من پرستی جو کریں گے، من کی چیزیں، اگر ہم اللہ کے ایمان کو فوقیت نہیں دے کے اپنے چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ بھی اس میں سملیرٹی آ جائے گی. حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تکبر کیا ہم اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے یہاں پر مجھ سمیت. وہ پوائنٹس ہم کو غور فکر کرنا ہے اس میں. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگوں خبروں سے اٹھائے جائیں گے. تب وہ اللہ سے مہلت ادا کی کہ میں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے مجھے مہلت دے دے. قال انک من المنذرین. ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دی جانے والوں میں سے ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک مستقیم. اے اس ابلیس نے کہا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد نبی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں. یہ اللہ سے پرمیشن لے لیا، اللہ اجازت دے دی، اب وہ گمراہ کرنے میں لگے رہے گا اور اللہ کے حکم سے. اب جو بندہ ایمان کا پکا ہے اور اللہ کے احکاموں کو بجا لائے گا تو اس بہکاوے سے وہ بچ جائے گا. اگر ہم اپنے ایمان میں صحیح نہیں ہے، ڈیلیما میں ہے، اگر ہم اتنا پختہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، تو نہیں پتا ہم گمراہ بھی ہو سکتے. دعا کرے کہ ہمیں اس سے بچائے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، آگے سے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان اللہ تعالیٰ ابلیس دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا، اور اکثر لوگ تو شکر گزار نہ پائیں گے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ تیرے بندے جو ہے تو بنایا وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، بتا رہا ہے، مگر ہم ان میں سے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منهم اجمعین۔ ارشاد باری ہوا، اے ابلیس تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ارشاد باری ہوا کہ یہاں سے تو ذلیل مردود ہو کر چلے جا، ان میں سے جو بھی، یعنی ان امت میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے بہکاوے میں آئے گا، تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے، ہمیں ان لوگوں سے بچا، یا اللہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان جس سے تو نے دوزخ بننے کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ اس سے، ان لوگوں سے ہمیں بچا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی دعا کرتا رہنا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہر حال میں کسی طریقے سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، آگے سے پیچھے سے، وسوسے کے طور پر۔ اگر آپ کچھ نیک کام کرنے سوچیں گے، دل میں اگر خیال آئے گا کہ کچھ اسے رکاوٹ ہے، وہ شیطان کا ہی وار ہے۔ وہ آج دنیا میں کئی طریقے سے شیطان کے وار ہو رہے ہیں، اوپنلی ہو رہے، اندرونی ہو رہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نصیحت ہے، سماعت کریں، غور کریں اپنے آپ پر۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، اور بس اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ بھی آپ لوگ سمجھ کیے شاید، جو جنت میں دونوں کو رہنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہر چیز کھانے کو کہا گیا تھا، مگر ایک چیز، ایک درخت سے نہیں کہا، مت کھانے کا حکم تھا، نہ کھانے کا حکم تھا۔ مگر آج آپ بھی دیکھتے ہیں، انسانی فطرت ہے، جو چیز مت کرو اسی پر شیطان وار لاگے ہمیں وہ چیز کراتا ہے۔ اکثر گناہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ دونوں، اگر تم مت جانا، قریب مت جانا کا حکم دیا، اور اس درخت، ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانے کا حکم دیا، تم دونوں حد، اگر جاؤ گے تو حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی زیادہ۔ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسے ڈالا تھا تاکہ وہ ان کے شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی علائقہ بشری سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام قریب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ شیطان وسوسے ڈال دیا، اس طرح یہ کیوں ہوا، اس سے کیوں رکا گیا، کیونکہ اگر کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ وسوسے ڈالتے رہا اور وہ لوگ کھا گئے۔ تو اس لیے آج بھی شیطان ہر طریقے سے وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ کچھ نیک کام اگر ہم کچھ منع کیا گیا تو اس میں سوچے 10 مرتبہ کیوں منع کیا گیا۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، پھر ہم وہاں سے اس کے بہکاوے میں آ کر ہم گناہ کر بیٹھیں گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور شیطان خیر خواہ میں سے، یعنی وہ قسم کھا کر رہا ہے کہ میں تمہارے بہتر سوچ رہا ہوں، بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے، یہ تو واقعہ آدم علیہ السلام سے ہوا اللہ کی مرضی سے، مگر ہمارے لیے نصیحت ہے یہاں پر۔ ہم کیوں آج گناہوں میں الجھ رہے ہیں؟ جو چیز ہمیں منع کی گئی ہم اسی پر جا کے کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خاص کر ہر جگہ پہ، جہاں پر نہیں رہنا ہے وہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے، ہر چیز میں دیکھو، کلبس میں یا تھیٹرز میں، آپ لوگ غور کر سکتے ہیں، میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، میں بھی اس فیلڈ سے دیکھ کر آ رہا ہوں، کیونکہ دنیاوی طور پر، مگر ہم معلوم رہ کے بھی ہم عمل کرتے ہیں، یعنی اس کو لائٹ لے لیا آج، اس سے ہم غور فکر کرتے ہوئے ہمیں سماعت کرنا ہے۔
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتارا لایا، یعنی مجبور کر دیا، کھا لیے. سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں اس کے لیے ظاہر ہو گئے، جس طرح پوشیدہ تھے شرمگاہیں وہ ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چھپکانے لگے، یعنی چھپانے لگے. اور ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا؟ تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ بتایا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے اس کے باتوں میں بہک گئے. جب آدم علیہ السلام کا حال ہی وہی ہے تو آج اپنے آپ پر غور کریں کیا ہے. وہ تو ہماری نصیحت تھی وہ، مگر آج ہم انسان ہے، کھلا دشمن ہے شیطان. بتایا گیا ہر طریقے سے وار کرے گا، شیطانی وار ہر طریقے سے. اب نماز چھوٹ رہی ہے تو غور کرے کہ کیوں شیطانی واری ہے. اگر ہم کچھ نیک کام میں پیچھے ہٹ رہے ہیں سوچیں کیوں، یہ بھی ایک شیطان وار ہے. اگر ہم بزی ہو جائے یہ بھی بزی لگانا بھی شیطانی وار ہے. اگر ہم نیت کریں گے کچھ کام کرنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے ثابت قدمی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوڑتے آ جائے گا. یہ احادیث میں ہے. اور بتایا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، پھر بھی ہم اس کے وار میں آ رہے ہیں. کوشش کریں کہ اس کے وار سے بچے، دعا کرتے رہیں، پناہ مانگتے رہیں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ بہترین دعا ہے، سب کو یاد رکھنا ہے، یاد کریں اور اس دعا کا ترجمہ کو یاد رکھتے ہوئے دعا کریں. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے دعا کی، وہ دونوں دعا کیا. یہ دعا ہمیں بھی بار بار کرتے رہیں، یاد کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ارشاد باری ہوا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت، اور یعنی ایک مدت تک زمین پر بھیجا گیا، اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے. گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، معاش کے اور قیام کے، اس پر اپنا نظام زندگی کے استوار کرنا. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. ارشاد فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اس میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے. اب زمین بھیجا گیا، اور بھیجا گیا کہ کیوں بھیجا گیا؟ دو بنیادی وجہ ہے. کیا ہے؟ قیام اور معاش کے بنیادی حق دے کر اتایا جا رہا ہے، اپنا نظام یہاں پر گزارو. اور ارشاد ہوا کہ تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں سے مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے. انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس پھل کو کھا بیٹھے. شیطان کہا کہ میں اپنے خرابتدار یعنی اچھے آپ بہتری کے لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. وہ بہکاوا، وہ وار اس نے کیا آدم علیہ السلام ان دونوں پر، اور اللہ کے بات کو وہ لوگ بھول گئے، یا اللہ بہتر جانے وہ لوگ اللہ کے فرمان کو جھٹلا دیے، اور وہ لوگ اس پھل کھانے سے وہ لوگ کو زمین پر بھیجا گیا. جب دعا مانگے کہ بخشنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کو ایک مدت تک زمین پر بھیجا جائے گا، تو زمین پر رہو گے. وہاں پر دو بنیادی حق معاش اور قیام یعنی رہنے کے لیے بھیجا گیا. وہاں پر تم اپنی زندگی تمام بسر کرو، کیونکہ وہ شیطان کا بہکانے سے وہ لوگ جنت سے جب وہاں پر موجود تھے اس سے محروم ہو کر زمین پہ آ گئے، اور زمین پر زندگی گزارو گے اور وہاں پر ہی موت آئے گی، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے. یہ انہیں بتایا گیا. یہ رہا آدم علیہ السلام کا اور ان کا حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے سماعت کیا. اس میں بھی ہمارے لیے کئی نصیحت ہے. انشاءاللہ آگے کئی انبیاء اکرام کے واقعات آپ سنیں گے. ہم یہاں پر آج اپنا نشست کو اختتام کرتے ہیں. 9واں رکوع ہو چکا ہے. آج ہم نے سورۃ الاعراف کے مضامین امپورٹنٹ پوائنٹس جانے اور اوور آل سمری جانی، اور اس میں اوور آل مغز کیا ہے وہ دیکھا، اور ہم ایک واقعہ سماعت کیا، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سماعت کیا.
اور یہاں پر ہمیں قیامت کا دن میزان یعنی جو ناپ تول ہوگا گناہوں کا پلہ اس کے بارے میں بتایا گیا. دعا کریں کہ ہمارے نیکیوں میں سبقت کریں. اور میں نے بتائی گئی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ آسان لفظ ہے, زبان پر ہلکے لفظ ہے, مگر اس کا وزن میزان میں زیادہ ہوگا, حدیث کے مطابق بتایا گیا. تو اسی کا بھی ورد کرتے رہیں. یہ آپ آج ریکیپ کے طور پر آپ نے آج سماعت کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو معلومات حاصل کیے اور سیکھنے کو بھی ملا ہے اس واقعات سے. تکبر سے بچیں, اللہ کے احکام پر مانیں, اللہ کے احکام پر غور و فکر کریں, یہی ہمیں نصیحت ہے. اور شیطان کا وار ہر حال میں ہوتا رہے گا, ہمیں اس سے بچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا ہے. جب بھی آپ کو کچھ گناہ کا اگر خیال ویسا آئے گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے, شیطانی وار ہے, تو آن دی اسپاٹ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ورد کر لیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھیں, تاکہ شیطان کے اثر سے آپ بچو گے, دور جاؤ گے, شیطان ہمارے سے دور چلے جائے گا. اور دعا کرتے رہے, یہ ایک نصیحت بھی ہے, عمل کرتے رہے, دوستوں تک بھی پہنچائے. انشاءاللہ ہم یہاں پر اختتام کریں گے. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کریں یا اپنا فیڈ بیک دیں, تاکہ اور خاص کر دوسروں تک بھی اس کو فالو کریں. انشاءاللہ لنک بھی آپ کو سکرول ہوتی جائے گی یوٹیوب پر, آپ لوگ اس لنک پر دوسروں تک فالو کریں تاکہ وہ لوگ بھی سماعت کر سکیں. آئیے ہم انشاءاللہ یہاں پر آج کے نشست کو اختتام کرتے ہیں دعا سے. دعا کہے کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے میرے مولا, جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں, غلطیاں ہوں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم نے آج بھی یا اللہ کئی نصیحتیں کئی سیکھی ہیں میرے مولا, ہمارے لیے کئی باتیں احکام سیکھے ہیں میرے مولا, اس میں خاص کر یا اللہ آج کا ذکر ہوا ہے یا اللہ میزان کے تعلق سے, یا اللہ ہمارے نیکیوں کو یا اللہ بڑھاوا عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے قیامت کے دن یا اللہ ہمارے میزان کو یا اللہ نیکیوں کی طرف یا اللہ بھاری فرما دے میرے مولا, گناہوں سے محفوظ فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہمیں یا اللہ ہم نے آدم صدموں کا واقعات سماعت کیے ہیں, یا اللہ شیطان کے وار سے ہم سب کو بچا میرے مولا, شیطان کے بہکاوا سے بچا. یا اللہ اس دنیا میں جب تک ہیں یا اللہ تیری احکام تیری فرمان کرنے والا بنا دے میرے مولا, تیرے پیارے نبی کے اللہ سنتوں پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم سب کو شیاطین کے وسوسوں سے یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ شیاطین کے وار سے یا اللہ آج دنیا میں ہر طریقے سے یا اللہ مسلمان پر یا اللہ شیطانی وار ہو رہے ہیں میرے مولا, تمام کو یا اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما دے. یا اللہ اس کے بہکاوے سے محفوظ فرما دے میرے مولا, نیکیوں پر سبقت نصیب فرما دے. یا اللہ خاص کر نوجوانوں یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دے میرے مولا. یا اللہ جو کام نہ کرنے کے لیے اللہ کہا جا رہا ہے یا اللہ اسی کی طرف ہم ماہل ہو رہے ہیں میرے مولا, ہمیں تمام چیزوں سے یا اللہ حلال حرام کاموں سے یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ حلال رزق نصیب فرما دے. یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا. جو سماعت کی ہے, جو سنا ہے یا اس کلام پاک کے فیض سے میرے مولا ہمارے دلوں کو منور فرما دے. قرآن کا حق نصیب فرما دے میرے مولا, قرآن کا ادراک نصیب فرما دے, قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے, قرآن پر عمل کرنا نصیب فرما دے میرے مولا. 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پر توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کے اس سلسلہ کو یا اللہ استخاب نصیب فرما دے. یا اللہ ہر روز وقت نکال کر سننے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا, سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما دے, جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ للہ نصیب فرما دے, دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے, جھوٹ غیبت تمام منافقانہ حرکت سے محفوظ فرما دے. سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے, اس کلام پاک کے برکت سے صدقے سے قبول فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. اللہ حافظ.